رابطہ فورم انٹرنیشنل جناب ڈاکٹر محمد رمضان صاحب سوشل سائنسز، میرے قابل احترام آج کا یہ جو سیمینار آپ کے لیے ہم نے ارینج کیا تھا، جس کا کہ آپ عنوان دیکھ رہے ہیں کہ یہ فتح مبین 1950 کا اعتبار کے حوالے سے ہے. تو ابھی چونکہ ہمارے بہت سارے قابل احترام جو مقررین تھے انہوں نے اس کے بارے میں خیال فرمایا ہے، تو میں بھی اس پہ تھوڑا سا آپ سے ڈسکس کروں گا. وہ ایک تو پہلی چیز ہے کہ فتح ہے. آپ ہر آدمی اس کو وکٹری فتح اس کو جانتا ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فتح کا ذکر فرمایا اور اس فتح کو فتح مبین کے نام سے جو ہے وصول کیا. اب ایک عام فتح ہے اور ایک فتح مبین ہے. اب ویسے اسٹوڈنٹ سارے کے لیے یہ کوشچن آتا ہے کہ یہ دونوں کے درمیان فتح اور فتح مبین کے درمیان یہ فرق کیا ہے. یہ فتح مبین یا قرآن مجید میں لفظ مبین کئی جگہوں پہ استعمال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال فرمایا ہے. مثلاً قرآن مجید کے اٹ سیلف ایز اے بک، ہولی بک کے بارے میں بھی اس کو کتاب المبین کہا گیا ہے. اسی طرح کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام یعنی قرآن مجید کلام المبین بھی کہا ہے. یعنی یہ مبین کا لفظ استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عام فتح یا عام چیز سے یہ مماثلت نہیں کرتے. جس طرح قرآن مجید ہے یہ عام بک نہیں ہے، یہ اللہ کی بک ہے، کلام اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خود فرمایا کہ یہ عام کلام نہیں ہے، یہ عام بک نہیں ہے، یہ کتاب المبین ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ میں کفار مکہ کے ساتھ ایک ٹروس آف حدیبیہ جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے وہ کنکلوڈ کیا، اس کا سائن کیا، اس کی شرائط کے مطابق ایک معاہدہ کیا مکہ کی اسٹیٹ کے ساتھ، تو بظاہر مسلمانوں میں بڑی ہی ایک ایسی کیفیت محسوس کی گئی. جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام تھے تو ان میں کچھ مایوسی کی کیفیت کہ یہ جو حدیبیہ کا جو پیکٹ ہے اس کی جو شرائط ہیں یہ ایسے ہیں جیسے کچھ شکست خوردگی ہے. آپ نے کہا کہ مکہ سے جو آدمی بعد میں مدینہ جائے گا اس کو آپ واپس کریں گے، اور جو مدینہ سے بھاگ کے مکہ آئے گا ہم پابند نہیں ہیں اس کو واپس کریں گے، ہم اس کو نہیں واپس کریں گے. یہ تو کوئی برابری والی بات نہ ہو. لیکن جب یہ معاہدہ کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ کی طرف تشریف لے جانے لگے صحابہ کرام کے ساتھ، تو اس وقت یہ آیت اتری. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنا فتح کا فتح مبینہ، اے نبی ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دیا. تو وہاں سے یہ کنسیپٹ ڈیولپ ہوا فتح مبین کو، اور وہی فتح مبین جو تھا یہ پیشن گوئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کو یہ بتا دیا گیا کہ آگے فتح مبین آ رہی ہے. فتح مبین کا مطلب ایسی فتح جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں. جس طرح کتاب المبین ایسی کتاب جس کے بارے میں کوئی شک، کوئی کسی قسم کا سسپیشن، ڈاؤٹ ہے ہی نہیں. اسی طرح فتح مبین ایسی فتح، ایسی ڈیسائزڈ وکٹری، ایسی فیصلہ کن فتح جس کے اثرات دور تک جائیں گے، اور وہ فیصلہ کن فتح ہوگی جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہے نہیں. یہ ہے فتح مبین. اور دوسرا کنسیپٹ فتح مبین، دو فوجیں جب لڑتی ہیں، جس طرح 1965 کی وار آپ نے دیکھی، دو فوجیں ہیں، ایک پاکستان کی فوج ہے، ایک ہندوستان کی فوج ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ایک فوج کی تعداد کم ہے، ویپن کم ہے، کوالٹی آف ویپن پور ہے، آبادی کم ہے، وسائل کم ہیں، اور دوسری طرف ایک بہت طاقتور دشمن ہے. کئی گنا زیادہ اس کی فوجی طاقت ہے، کئی گنا زیادہ اس ملک کی آبادی ہے، کئی گنا زیادہ اس کی معیشت ہم سے مضبوط ہے، کئی گنا زیادہ اس کے جو ہے نا ساز و سامان ہے.
عام آدمی جب کنپیریزن کرے گا کہ کہے گا کہ یہ تو فتح ہو ہی نہیں سکتی اس ملک کی جس کے ساز و سامان اتنا کم تر ہے، جس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے اتنی بڑی طاقت کے ساتھ۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اتنے کم سر و سامان کے ساتھ ایک فیصلہ کن فتح ادا کر دی اس فوج کو، تو یہ ہے فتح موت۔ جنگ بدر کو آپ دیکھ لیں، غزوہ بدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 اصحاب ہیں، ان میں سے بھی کوئی وہ ویل ٹرینڈ نہیں ہے، 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور چند تلواریں ہیں، یہ ہے ویپن۔ اس کے مقابلے میں 1000 کا ٹرینڈ لشکر ہے، 3 گنا بڑا لشکر ہے، ساز و سامان بھی زیادہ ہے، سب کچھ زیادہ ہے، اور پھر ایک دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کن فتح 313 ان کو عطا کر دی، جو کہ عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسی طرح غزوہ بدر میں بھی یہی ریشو تھی، 1000 کے مقابلے میں کفار کا لشکر 3000، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کن فتح عطا فرمایا۔ اور ابھی ہمارے چیف منسٹر صاحب نے بھی اس آیت کو کوٹ کیا تو میں بھی اس آیت کی آپ کے سامنے تلاوت کی تعریف کروں گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَحِزُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ڈرو نہیں، غمناک مت ہو، تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ اب وہ ڈر کب آتا ہے کہ جب ایک فوج کم ہے، اس کا ساز و سامان کم ہے، اس کے پاس وسائل کم ہیں، دشمن طاقتور ہے، تو ڈر لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ کو جب فتح مبین آپ کے لیے مقدر کی گئی ہے، تو پھر یہاں جب فتح مبین پہ ایمان رکھنے کا صرف ایک کنڈیشن لگائی اللہ تعالیٰ نے کہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم میرے اوپر پکا سچا ایمان رکھتے ہو، توکل رکھتے ہو، تو فتح مبین میں نے تم لوگوں کے لیے مخصوص کر دیا، ایلوکیٹ کر دیا۔ دشمن 3 گنا ہے یا 4 گنا ہے، لیکن فتح مبین تمہاری ہے۔ صرف ایک کنڈیشن ہے، وہ کنڈیشن ہے ایمان، مضبوطی ایمان۔ اب ایک کوشچن آ جائے گا کہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاید وہ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر تھے، شاید ان کی داد بابرکت اس وجہ سے فتح مبین حاصل ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں آتے ہیں، خلفائے راشدین کے دور کے بعد بھی دیکھیں مسلمانوں کی جب ٹکراؤ ہوا ہے کفار کے ساتھ، اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور دشمن کو شکست دی گئی ہے، جس سے یہ ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ فتح مبین امت مسلمہ کے لیے مختص کی گئی ہے۔ کنڈیشن صرف ایک لگائی گئی ہے، اور وہ کنڈیشن ہے ایمان۔ اب آپ کو میں تھوڑی سی عددی برتری کی اور بعد کی جو مثالیں آپ کو دوں۔ طارق ابن زیاد مشہور مسلمان جب ہے جس نے اسپین فتح کیا، اندلس جس کو کہتے ہیں، یورپ کا مطلب ہے، افریقہ کے ساتھ بالکل قریب ہے۔ اب طارق ابن زیاد کی فوج کی تعداد دیکھیں، اور جس فوج کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوا تھا، اسپین کا بادشاہ تھا راڈ، 14,000 کی فوج لے کے طارق ابن زیاد پلس 6,000 اس کے بعد میں اس کو کمک پہنچی، ٹوٹل 20,000 کی فوج، جو جبرالٹر یا جبل الطارق اس کے نام سے وہ پہاڑی آج بھی منسوب ہے، اور وہ اس کو انگریزی میں جبرالٹر کہتے ہیں۔ آج یہ برٹش کیری کر رہی ہے، یہ اسپین کا علاقہ نہیں ہے، یہ برطانوی علاقہ ہے، وہاں ایئرپورٹ بھی ہے۔ اب وہ جبل الطارق چھوٹا سا ایک پہاڑ ہے، جہاں پہ طارق ابن زیاد 20,000، پہلے 14,000، اس کے بعد 6,000، تو 20,000 فوج کے ساتھ اترتا ہے، اور اس کے مد مقابل دشمن جو ہے 1.5 لاکھ فوج کے ساتھ، 1,50,000 ٹرین تربیت یافتہ فوج، بادشاہ خود موجود ہے، وسائل سارے اس کے ڈسپوزل پہ ہیں، ملک اس کا اپنا ہے، وہاں کھڑا ہے، انتظار کر رہا ہے۔ اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کے 20,000 کی فوج کا مورائل تو ڈاؤن ہو جانا چاہیے، کوئی کمپیریزن نہیں۔ بیچارے مسافر ہیں، میڈیٹرینین کی وہ چھوٹی سی پٹی عبور کر کے جہازوں کے ذریعے دوسری طرف گئے، دوسری طرف پہنچتے ہی مسلمان جنرل سب سے پہلے جو کام کرتا ہے، انسان کی عقل کو حیرت زدہ کر دیتا ہے۔
سب سے پہلے وہ حکم دیتا ہے کہ یہ تمام کشتیاں جہاز شپ جن کے اندر ہم بیٹھ کے آئے ہیں جلا دیے، آگ لگا دی۔ اب کمانڈر ان چیف ہے، اس کے حکم کے مطابق آگ لگا دی، جلا دیے۔ فوج دیکھ رہی ہے دشمن 1.5 لاکھ فوج لے کے بیٹھا ہوا آگے میدان جنگ، بالکل ویل ٹرینڈ انٹرینڈ تیار بیٹھا ہوا، اور اس نے اپنی مرضی کا میدان جنگ بھی انتخاب کیا ہوا ہے۔ اس طرف یہ بیچارے محمود الحال مسافر سمندر عبور کر کے دوسری طرف گئے ہیں، اور کمانڈر نے حکم دے دیا کہ یہ جلا دو، اور اس کے بعد وہی کمانڈر طارق بن زیاد اپنی فوج سے خطاب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے میرے فوجیوں، میرے فائٹر، میری فوج، دشمن تمہارے سامنے ہے۔ بڑا مشہور خطاب ہے، آپ کبھی گوگل سرچ میں ڈال کے دیکھنا کہ طارق ابن زیاد کا اپنی فوج کے ساتھ خطاب کیا تھا۔ وہ خطاب آپ کی لہو کو گرما دے گا، آپ کے ایمان کو مضبوط کر دے گا۔ دشمن تمہارے سامنے ہے، سمندر تمہارے پیچھے ہے، جنگ سے فرار کا اب کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ جہاز شپ سارے جلا دیے گئے۔ وہ سن رہی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ وہ جنگ نہیں ہے، عام جنگ نہیں ہے، اب ہمارے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے، ایک آپشن، ون آپشن لیفٹ، واپسی کا آپشن ختم ہو گیا، شکست کا آپشن ختم ہو گیا، ایک آپشن ہے ہم اس دشمن کے اوپر فتح حاصل کریں اور اس ملک کے مالک بن گئے، اس ملک کے مالات میں سکونت اختیار کر رہے ہیں۔ یہی باتیں طارق ابن زیاد نے اپنی فوج سے کہیں، اور اس نے کہا کہ میں وہ کمانڈر نہیں ہوں جو پیچھے سے حکم دے گا، سب سے پہلے آگے میں اٹیک کروں گا اور میرے بعد تم اٹیک کرنا، اگر میں مر جاؤں دوسرا کمانڈر منتخب کرنا، جنگ نہیں چھوڑنا، جنگ کو فیصلہ کن پوائنٹ تک، فیصلہ کن مرحلے تک لے کر جانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح مبین کا وعدہ ہے۔ جب آپ ثابت قدمی سے جنگ کو فیصلہ کن پوائنٹ تک لے کے جاؤ، آدھے راستے تک چھوڑنے کا حکم نہیں، اسلام جاریت کی جگہ دعوت بھی نہیں دیتا ہے۔ جب جنگ کرنی ہے تو پھر فیصلہ کن پوائنٹ تک لے کے جاؤ، فیصلہ ہو جائے۔ اور وہ آپ نے دیکھا تاریخ میں اس عددی برتری کا ثبوت وہاں راجرک بادشاہ کی 1.5 لاکھ فوج نے 20,000 فوج سے شکست کھا لی، بادشاہ کو ختم ہو گیا۔ میں اس سے پہلے اور ایک جنگ کا ذکر کروں، 34,000 فوج نے 2 لاکھ رومن تربیت یافتہ فوج کو جنگ یرموک ایک جگہ ہے جو آج کل سیریا ہے، سیریا اور جارڈن کی طرف کے پاس، وہاں پہ 34,000 فوج ہو جس کے کمانڈر حضرت خالد بن ولید تھے۔ یہ فیصلہ کن جنگ ہوئی ہے رومن امپائر کے خلاف، جس کے بعد پورے ان کا مشرقی علاقہ جس میں سیریا تھا، جس میں جارڈن تھا، جس میں لیبنان تھا، یہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اور اس جنگ میں سے کہتے ہیں کہ شاید چند درجن فوجی رومن ان کو جان بچا کے بھاگ سکتے ہیں، باقی میدان جنگ میں ختم ہو گئے۔ 34,000 2 لاکھ فوج کو شکست دے رہے۔ محمد بن قاسم سفر کر کے آیا ہے دیبر جو آج کل کراچی کے پاس، یہاں آ کے جنگ ہوتی ہے، فتح مبین حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ ایک تسلسل ہے فتح مبین حاصل کرنے کا جو تاریخ میں لکھا ہوا آ رہا ہے۔ ہم اپنی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں فتح مبین، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پھر بھی ہمارے اگر مورائل ڈاؤن ہوتا ہے تو پھر یہ ہماری اپنی غلطی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ موجود ہے۔ میں تھوڑا سا آج کل کی صورت حال سے آپ کو کہ آج کل کیونکہ ہم انٹرنیشنل ریلیشن پڑھاتے ہیں اسٹوڈنٹ سے، اکثر چیزیں ڈسکس بھی ہوتی رہتی ہیں۔ آج کل پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کو کہا ہے، کچھ سخت باتیں کی ہیں، وارننگ دی ہے، امداد بھی بند کر دینے کی بات کی ہے کہ یہ آپ کی امداد بند ہو جائے گی۔ تھوڑا خوف ہے جی اگر ہماری امداد بند ہو جائے گی تو ہم کیا کریں گے، ہمارا کیا ہوگا۔ لیکن ہمیں فخر کرنا چاہیے اپنی مسلح افواج کے، دنیا کی 5 بہترین بیسٹ آرمی، پروفیشنل آرمی میں شمار ہوتا ہے ہماری فوج۔ یہ وہ فوج ہے جو اپنے مشرقی مغربی ہر محاذ پہ لڑ رہی ہے، بڑے دشمن کو فیس کر رہی ہے۔ 1965 میں جنگ کی ہے، 71 میں جنگ کی ہے، کرگل کی جنگ کی ہے، 1948 میں جنگ کی ہے، اور اس کے بعد آج کل اس کو مغربی محاذ اپنے اندر الجھا دیا گیا جائے، جہاں بھی اس نے جنگ کی، اور انشاءاللہ یہ فوج ہماری جہاں بھی فتح حاصل کرے۔ تو میں یہاں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، ہمارے کمانڈر ان چیف صاحب ہیں جو فوج کے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی۔
انہوں نے کہا جی کہ اب یہ امداد کی بات آپ نہ کریں، اس سے پہلے آپ نے جو کچھ دیا ہمیں وہ آپ نے ہماری کچھ سروسز کے ایول جو آپ نے کمٹ کیا تھا وہ دیا، ہم نے آپ سے امداد نہیں مانگی، آپ امداد بند کرتے ہیں تو بھلے بند کر لیں، ہم تو ایک وہ قوم ہیں جو سیکریفائس کرنا جانتی ہے۔ آپ کو جو اس سے پہلے دیا گیا تھا وہ تو آپ نے کمٹ کیا تھا کہ ہماری ایئر اسپیس کو یوز کریں گے، افغانستان کے اوپر حملے کے دوران ہماری ایئرپورٹ کو یوز کریں گے، ہمارے لینڈ روٹ کو یوز کریں گے، تو اس کے بدلے میں ہم آپ کو یہ دیں گے، تو آپ نے دے دیا۔ تو آپ کے ساتھ ہماری یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کی امداد سے ہم زندہ ہیں، ہم وہ قوم ہیں جو سیکریفائس کرتے ہیں۔ میں اس قوم کی سیکریفائس کی ایک آپ کو ایگزامپل دے دوں، اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کئی دفعہ یہ ایگزامپل دے چکا ہوں۔ آپ کنٹمپرری ہسٹری میں، موجودہ ہسٹری میں ایسی کوئی مثال، بلکہ ورلڈ ہسٹری میں بھی آپ مجھے ایسی کوئی مثال نکال کے دکھا دیں، نہیں نظر آئے گی آپ کو ایسی مثال۔ کیسی سیکریفائس؟ فرسٹ ورلڈ وار، پہلی جنگ عظیم دنیا میں ہو رہی ہے 1914 سے 1919 تک۔ اب اس ورلڈ وار کے دوران ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، ہم جو ہے جو بر صغیر انڈیا، برٹش انڈیا اس کا حصہ تھا۔ ایک ہمارے آبا و اجداد نے ایک تحریک چلائی، ہمارے لیڈروں نے ایک تحریک چلائی، ہم اس وقت اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے۔ ہمارے تمام جو زمانے کے لیڈر تھے، مسلمان لیڈر، اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہندو اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں انگریز کے خلاف، ایک سیاسی جدوجہد جاری ہے، فریڈم موومنٹ جاری ہے۔ مسلمانوں نے کہا کہ یہ ترکی کی خلافت قائم رہنی چاہیے۔ انگریز نے کہا کہ فرسٹ ورلڈ وار میں ترکی کو ڈیفیٹ ہو گئی، سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا، لہٰذا ہم اس خلافت کا خاتمہ کریں گے، اس سلطنت کے آٹومین امپائر کے، سلطنت عثمانیہ کے ہم اس کے حصے بکھرے کریں گے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے، ایک برٹش مینڈیٹ بنائیں گے، ایک فرینچ مینڈیٹ بنائیں گے مڈل ایسٹ میں، ان ملکوں کو آزاد کریں گے، ہم نے یہ فلاں علاقہ آزاد کرنا، فلاں علاقہ آزاد کرنا، اس خلافت کا، اس مرکزیت کو مسلمان امت اس کو ختم کرنا ہے۔ برے صغیر کے مسلمان تو سارے ہیں، انڈونیشیا سے لے کے وہ سارے اسپین کے وہ جو ہے نا نارتھ افریقہ کے یہاں سے مراکش و تیونس تک مسلمان ہیں، کہیں سے بھی کوئی تحریک نہیں اٹھی ہے خلافت کو بچانے مسلمانوں کے لیے۔ یہ برے صغیر کے مسلمان تھے، یہاں کے مسلمان تھے، جنہوں نے اپنی تحریک آزادی کو ایک سائڈ پہ رکھا، سسپینڈ کر دیا۔ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، بی اما ان کی والدہ، انہوں نے کہا کہ ہماری تاریخ آزادی کو فی الحال ہم سسپینڈ کرتے ہیں، ہم ترکوں کی تاریخ آزادی کرتے ہیں، تاریخ خلافت چلائی کہ یہ خلافت قائم رہنی چاہیے، مسلمانوں کی مرکزیت کی نشانی قائم رہنی چاہیے۔ نہ کسی عرب نے ہمارا ساتھ نہ دیا، نہ کسی اور نے ساتھ دیا، نہ افریقہ ملک کسی کا مسلمان ملک نے ہمارا ساتھ دیا، نہ انڈونیشیا کی طرف سے ساتھ دیا گیا۔ یہ برے صغیر کے مسلمان جو خود محکومی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اپنی آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہم سیکریفائس کریں گے اپنے ترک بھائیوں کی، اور ان کی حکومت قائم رہنی چاہیے، سلطنت عثمانیہ قائم رہنی چاہیے۔ یہ مثال آپ کو دنیا میں نہیں ملتی۔ تو اسی طرح جو ہماری جو میں آپ سے ابھی جو ذکر کر رہا تھا کہ ہماری امداد بند کرنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، لیکن فتح مبین کی پیشن گوئی، فتح مبین کا وعدہ اس قوم سے ہوا ہے۔ فتح مبین بیرونی امداد سے نہیں آئی کبھی بھی، فتح مبین بہتر ساز و سامان سے کبھی نہیں آئی، فتح مبین صرف ایک شرط کے ساتھ آئی ہے، اور وہ ہے ایمان۔ تو میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ سے ذکر فرماؤں گا، ایک یہ کروں گا، یہ شعر ہیں: دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر۔ اللہ سے دعا ہے، جسے نان جویں بخشی ہے تو نے، یعنی اللہ جس کو تو نے نان جویں بخشی ہے، تھوڑی روٹی، نان جویں جو کی روٹی، جو کی روٹی عام طور پہ غریب لوگ کھاتے ہیں، ہمارے ہاں ہم گندم کی روٹی کھاتے ہیں، بریانی کھاتے ہیں، یا پھر اچھی خوراک کھاتے ہیں، جو کی روٹی ہمارے ہاں غریب لوگ کھاتے ہیں۔ تو وہ غریب لوگوں کی خوراک کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ شعر لکھنے پہ میں اس کی مناسبت سے بھی آپ کو بتاتا ہوں: جسے نان جویں بخشی ہے تو نے، اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر۔ یہ اللہ سے کہا۔ حضرت علی جو امیر المومنین مسلمانوں کے خلیفہ جو خلیفہ ہیں، وہ ہمیشہ جو کی روٹی پسند فرمایا، جو کی روٹی کھاتے ہیں۔
اسی لیے علامہ اقبال کے شاعر، تو علامہ اقبال نے انہی کی نسبت سے فرمایا کہ جسے نانے زمین بخشی ہے تم نے، جس کو تم نے تھوڑی روٹی دی ہے، جو بھی روٹی دی ہے، جو عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کم تر خوراک ہے، یہ اچھی خوراک نہیں ہے، تو یا اللہ اس کو بازو حیدر عطا فرما۔ نانے زمین کھانے والا اس کے پاس بازو حیدر تھے، یعنی اس کے پاس طاقت تھی۔ تو ہم وہ قوم ہیں، ہم تھوڑا کھا کے زندہ رہ سکتے ہیں، ہم غربت کی زندگی میں اپنا دفاع کر سکتے ہیں، ہم اپنی آزادی کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ صرف مسلح افواج کسی قوم کی آزادی کی حفاظت نہیں کرتی ہیں، بلکہ مسلح افواج کے پیچھے اس قوم کا ہر فرد ایک چٹان بن کے کھڑا ہوتا ہے، تو وہ قوم اپنی آزادی کی حفاظت کرتی ہے۔ اور آج کل میں آپ سے، کیونکہ میرے اسٹوڈنٹ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے تھوڑا سا شیئر یہ کروں گا کہ اب وہ ٹریڈیشنل کنونشنل وار فیئر کا کنسیپٹ تھوڑا سا بدل گیا ہے۔ ابھی وہ ٹریڈیشنل وار اب دنیا میں نہیں ہو رہی ہے زیادہ، اب جنگ کے نئے طریقے، نئے میتھڈ سامنے آ گئے۔ اب دشمن ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ایک میدان جنگ میں آ کے آپ کو فیس کرے۔ جب دشمن آپ کے سامنے آ کے فیس کرے، دشمن آپ سے چھپ کے بھی آپ سے جنگ لڑ سکتا ہے، دشمن آپ کے اندر بیٹھ کے بھی جنگ لڑ سکتا ہے، دشمن آپ کے اندر آ کے بھی جنگ لڑ سکتا ہے۔ یہ مختلف انداز ہیں افکار سے، لیکن جو قومیں بیدار ہیں، جو قومیں اپنی آزادی کی حفاظت کرتی ہیں، جو قومیں اپنے نظریات کی حفاظت کرتی ہیں، جو قومیں اپنے قربانی دینے والے لوگوں کی، اپنے ان لوگوں کی جنہوں نے ان کی خاطر قربانیاں دی ہیں، ان کو یاد کرتی رہتی ہیں، وہ اپنے دشمن کے ہر عزائم کو ناکام بنا دیتی ہیں۔ تو میں اب اسی کے ساتھ ہی اپنی یہ بات بھی ختم کروں گا، اور لیکن میں ایک شعر پڑھوں گا۔ کنڈیشن وہی ہے، دوبارہ میں رپیٹ کرتا ہوں، ایمان کی کنڈیشن ہے۔ علامہ اقبال نے یہ دفعہ شکوہ کر دیا تھا اللہ تعالیٰ سے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ شکوہ بشکوہ نظم ہے علامہ اقبال کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے پہلے تو انہوں نے شکوہ کر دیا، بعد میں اس کے بعد لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ یہ شاید آپ سے تقصیر ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان میں اس طرح سے شکوہ کرنا، شکایت کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو انہوں نے جواب شکوہ لکھا، بڑی مشہور نظم، آپ دور پڑھیں اس کو اگر پڑھی ہوئی ہے۔ اس کا آخری شعر میں پڑھوں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہتا ہے علامہ اقبال کہ مجھے شاید یہ خیال آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ یہاں چیز ہے کیا، لو قلم تیرے۔ کنڈیشن صرف یہ ہے محمد کی وفاداری اور ایمان کی مشہور۔ میں اسی کے ساتھ آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔